Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ سارے اہم پوائنٹس جن کو آپ یوز کر کے بغیر کسی ایجنٹ، بغیر کسی کنسلٹنٹ کی ہیلپ کے خود سے اپنا وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں ان تمام پوائنٹس کو ٹچ کر سکوں، ان تمام بریکٹس کو سالو کر سکوں جو کہ یوزفل ہو سکتی ہیں آپ کے ٹریول کے لیے، آپ کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے، اور اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور ایکسپلور دا ورلڈ۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود دا ڈاکومنٹیشن۔ اگر آپ کسی بھی ایشین کنٹری کے ریزیڈنٹس ہیں، میں یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ بات کروں گا کہ آپ پاکستان کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیٹس امیجن یورپ کو، تو آپ کے پاس جو اسینشیل تھنگز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ میں یہاں پہ آپ کو ٹرائی کروں گا امیگریشن آفیسر کا مائنڈ سیٹ سمجھانے کی، تاکہ اس کو سمجھ کے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کون کون سے اسینشیل ڈاکومنٹس ہیں آپ کے کیس کو لے کے، آپ کے کیس کے ریلیونٹ، جن میں آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے، جو یوزفل ہو سکتے ہیں آپ کے کیس کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے، رائٹ۔ تو سب سے پہلے میں کور کروں گا فائنانشیل ڈاکومنٹس کو، جو کہ میرے خیال میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ اب جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وزٹ ویزا کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، مطلب میں اس میں بہت لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ ہیں۔ میں اوور آل ٹچ دینے کی کوشش کروں گا تاکہ ویڈیو کو بہت لمبی نہ ہو سکے۔ ایک ویزا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی انویٹیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی سیریمنی ہو سکتی ہے، لائک میرج سیریمنی، لائک کسی کی برتھ ڈے ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے۔ آپ کے کوئی فرینڈز آپ کو کسی بھی سیریمنی کے لیے انوائٹ کر سکتے ہیں، دیٹس کال انویٹیشن لیٹر، رائٹ۔ یا آپ جا سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ کو جو کہ ارینج بائی اینی آرگنائزیشن ہو، جس میں کوئی کلچرل ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی بزنس ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایجوکیشنل ایونٹ ہو سکتا ہے، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، رائٹ۔ اس کا بھی آپ کو پراپر ایک انویٹیشن آتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے وزٹ ویزا جو آپ انویٹیشن لیٹر کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک وزٹ ویزا وہ ہوتا ہے جو آپ خالصتاً صرف اور صرف گھومنے کی غرض سے دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں چیزیں آلموسٹ 90% سیم ہیں، تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر سب سے پہلے ہم بات کریں کہ آپ وداؤٹ انویٹیشن لیٹر جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اسینشیل تھنگز ہیں آپ کے فائنانشیل ڈاکومنٹس۔ وہ کیوں ضروری ہیں؟ وہ اس لیے ضروری ہیں کہ چونکہ ایک تو پاکستان کی سچویشن ایسی ہے کہ امیگریشن آفیسر کو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ یقین دلوانا تھرو یور ڈاکومنٹس، اور اسپیشلی جب آپ کے انٹرویو کال نہ ہو رہے ہوں، کہ یس آئی ایم ویل انف، میں ویل آف ہوں،
کہ میں اس وزٹ کو افورڈ کر سکتا ہوں. ایک کیلکولیشن ہوتی ہے جو ہمارے اپنے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے کہ اوکے آئی ہیو دس تو ٹھیک ہے مجھے ویزا مل جانا چاہیے. ایک وہ کیلکولیشن ہے جو امیگریشن آفیسر کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے لوگ بہت سارے یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ کے ایسٹس کروڑوں میں ہوتے ہیں, آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں انٹریاں بے تحاشا ہوتی ہیں اور بہت بڑی انٹریز ہوتی ہیں, لیکن اینڈنگ بیلنس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ, مطلب چونکہ ہم ڈفرینٹ لوگوں کو ڈیل کرتے رہتے ہیں, کہ ٹھیک ہے میں نے اس طرح میری بینک سٹیٹمنٹ ہے, پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اٹس اوکے, بٹ اٹس ناٹ اوکے. کیونکہ ویزا آفیسر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بینک سٹیٹمنٹ شو کی ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ کے بزنس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے. اب جو بزنس ہے ڈیفینیٹلی بزنس میں یو آر بائنگ اینڈ سیلنگ. اب آپ مطلب یہ کہ کچھ بائی کر رہے ہیں تو آپ نے پے کیا, کچھ سیل کر رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. چونکہ اس کے سامنے آپ کی کوئی بھی کہہ لیں کہ کوئی کریڈٹ رپورٹ اس کے سامنے نہیں ہوتی, کوئی آپ کا آڈٹ اس کے سامنے نہیں ہوتا کہ جو اس کو یہ بتا سکے کہ واٹ از یور انکم. اور جو سب سے فار موسٹ طریقہ ہے ایک ویزا آفیسر کو یہ سمجھانے کا کہ دیٹس مائی انکم, وہ ہے آپ کا پرسنل اکاؤنٹ. آپ چاہے کسی بہت بڑی آرگنائزیشن میں باس ہیں, آپ کا اپنا بزنس ہے یا آپ کا چھوٹا بزنس ہے, جس بھی لیول پہ آپ کا اپنا کاروبار ہے, اگر آپ کاروباری حیثیت سے اس لائن کو کور کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ کے بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا ذاتی پرسنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے, جس میں ہر ماہ کوشش کریں سیم ڈیٹ آپ کے بزنس اکاؤنٹ میں سے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ٹرانسفر ہو آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں سے, رائٹ. یعنی کہ بزنس اکاؤنٹ سے پیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں, جو کہ شو کریں گے کہ آپ نے پروفٹ تو جو ارن کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بزنس نے آپ کو پر منتھ یہ سیلری یہ ویجز پے کی ہیں, رائٹ. اب کوشش کریں کہ جو آپ کے ایکسپنسز ہیں وہ آپ کے اس اکاؤنٹ سے ہوں جو کہ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے. آپ کے بلز, آپ کی گراسری, آپ کے بچوں کی فیسز ایٹسٹرا جتنے بھی آپ کے ایکسپنسز ہیں وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے ہوں. کیونکہ ویزا آفیسر جب کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کی آمدنی کو کیلکولیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اگر میں کپلز کے طور پہ بات کروں کہ یہ کپل ہے, ان کے اتنے بچے ہیں, ان کا اگر اپنا گھر ہے تو اوکے, اگر یہ رینٹل ہیں تو پھر ان کی جو انکم ہے اس میں اتنا پورشن چلا گیا, ان کے رینٹ کا اتنا پورشن آلموسٹ, مطلب فرض کیا 4 لوگ ہیں تو 4 لوگوں کا جو بلز ہیں وہ اتنے بنتے ہیں, 4 لوگ ہیں اس کی گراسریز اتنی بنتی ہیں. تو وہ ایک ساری کیلکولیشن کے تحت ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر 4 لوگوں کی فیملی ہے تو اس کا پاکستان میں تقریباً اتنا ایکسپنس ہے پر منتھ. تو وہ ایکسپنس مائنس کیا جاتا ہے, جو بھی انکم آپ شو کرتے ہیں کہ یہ میری نیٹ انکم ہے, وہ ہماری طرف سے نیٹ انکم ہوتی ہے, لیکن ویزا آفیسر کی طرف سے نیٹ انکم وہ ہوتی ہے آفٹر یور ایکسپنسز, رائٹ. ایک یہ بہت بڑی غلطی عام لوگ کرتے ہیں, چونکہ یہ بہت سارے ایجنٹس کے اپنے علم میں نہیں ہوتی, تو یہاں پہ ایک مسٹیک کر دی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ اسٹرانگ انف نظر آئے, اور بہت سارے جو امیگریشن آفیسرز ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی ڈفرینٹ پرسنل ویب سائٹس پہ جا کے پڑھیں تو بتایا جاتا ہے کہ جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے. خیر,
تو کوشش کریں جو آپ کا پرسنل اکاؤنٹ میں جو آپ کی انکم ہے وہ اتنی کی ہو کہ آپ کے اگر جو 4 یا 5 یا 3-2 فیملی ممبر ہیں تو ان کے ایکسپنسز کے کٹ آف کرنے کے بعد ایک سفیسینٹ اماؤنٹ پیچھے بچتی ہو، وہ آپ کی سیونگز گنی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ اس لیول کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. سیکنڈ، جو آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ تو کوشش کریں جو بھی آپ کا بزنس ہے وہ آپ کا NTN بنا تو ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے NTN پہ بزنس نام ہی نہیں لکھوایا ہوتا، رائٹ؟ تو NTN پہ آپ کا بزنس نیم ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کی سرٹیفکیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ جب NTN ہوتا ہے، بزنس سرٹیفکیشن ہوتی ہے، تو ویزا آفیسر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک رجسٹرڈ بزنس ہے. اگر وہ اس کو آن لائن بھی چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جو آپ کے گوشوارے ہوتے ہیں، جو اپنے ٹیکس پے کیا ہوتا ہے، وہ میچ کرنا چاہیے آپ کے انکم کے ساتھ. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی انکم کافی زیادہ شو کی ہوتی ہے لیکن آپ کا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو ویزا آفیسر اسٹریٹ وے یہ سوچتا ہے کہ یا تو یہ جو انکم انہوں نے شو کی ہے اٹس ناٹ اے پیور انکم، یہ کسی سے پیسے ادھار پکڑ کے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ڈلوا دیے ہیں، یا اٹس اے بلیک منی جس کو شو آف نہیں کیا گیا اور بینک اسٹیٹمنٹ ڈلوا دیا گیا. چونکہ اس پہ جو ایکشن ہے وہ کسی بھی امبیسی یا ملک کی جوریڈکشن میں نہیں آتا، تو وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، بٹ وہ اسٹیٹ وے اس کو ریفیوزل کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ وہ جو انکم ہوتی وہ جسٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو کوشش کریں کہ آپ کے گوشوارے آپ کی انکم کے ساتھ میچ کر رہے ہوں، رائٹ؟ اور اس بینک اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کیا جائے آپ کے کور لیٹر میں کہ یہ میری گراس انکم ہوتی ہے، یہ میرے ایکسپنسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ میرا ٹیکس پے ہوتا ہے اور یہ میری نیٹ انکم ہے. اور کوشش کریں کہ اس میں جو آپ کی ویلیو ایڈیٹنگ ہو وہ پراپر آپ کے سالیسیٹر کی طرف سے ہو. تو یہ ایک پراپر ٹریل سامنے آ جاتی ہے کسی بھی ویزا آفیسر کے، اور اس کو یہ سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے کہ یس اوکے یہ ہے پرفیکٹ انکم ود پروفس، رائٹ؟ تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اگلی بات کہ فائنینشیلس کو اگر ہم کور کریں تو اگر آپ کا کوئی ایسٹ ہے تو کوشش کریں کہ ان ایسٹس کو پراپر ایکسپلین کریں. اگر آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، یا آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، یا کوئی آپ کے پاس کسی طرح کی بھی لینڈ ہے، کوئی شاپس ہیں، اینی تھنگ یو ہیو، اس کے ڈاکومنٹس ساتھ ضرور اٹیچ کریں. اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو ڈاکومنٹس آپ ساتھ اٹیچ کریں اٹیسٹڈ ہوں، اور ان کی ایویلیویشن ضرور ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کا گھر ہے تو وہ کتنی مالیت کا ہے، آپ کی گاڑی ہے تو وہ کتنی مالیت کی ہے. جو بھی آپ اپنا ایسٹ شو کریں اس کی ساتھ جو ویلیو ہے وہ پراپر ساتھ ہونی چاہیے. اس کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں اور وہ سرٹیفکیٹ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. تو اس میں یہ چیز بھی بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے ویزا آفیسر کو آپ کی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہ یس ہی ہیز اور شی ہیز دیٹ مچ ایسٹس، رائٹ؟ تو یہ آپ کے فائنینشیلز میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو کرنٹ سینیریو ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بھی سننے میں ملا ہوگا کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہو تو آپ کو ویزا ملتا ہے. یقین مانیں اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل اگر آپ نے ایکسپلین پراپر کیا ہو. مطلب آپ کے پاس کوئی بھی انویٹیشن لیٹر نہیں ہے
اور آپ فرسٹ ٹائم ہی کسی بڑے کنٹری کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مختلف ایجنٹس یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ نہیں آپ کے پاس ایک اچھی ٹریول ہسٹری ہو تو پھر ہی آپ کا ویزا لگے گا. بہت سارے ویزاز ایسے ہیں جو ایون کہ ہماری کنسلٹنسی میں سے گزرے ہیں, میری نظروں میں سے گزرے ہیں, کہ جن لوگوں کی بہت کوئی شاندار ٹریول ہسٹری نہیں تھی اور ایون کہ سم کے تو بالکل بلینک پاسپورٹ تھے اور ان کو انگلینڈ, شینجن, امریکہ, ایون کینیڈا تک نے ویزاز دیے ہیں, رائٹ. تو اب آپ اپنا جو پرپز ہے وہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اگین اس میں آپ کی جو ہیلپ کرے گا وہ آپ کا کور لیٹر ہیلپ کرے گا. آپ نے اپنے اس کور لیٹر میں بڑا کلیئرلی اور آسان سمجھانا ہے اپنے ورڈز میں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو وزٹ دیٹ پرٹیکولر کنٹری. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ سمپل اس میں اپنی پوائنٹ آف اٹریکشن بتا سکتے ہیں. کوئی آپ کا اس میں اگر کوئی انٹرسٹ, اسپیشل انٹرسٹ ہے, آپ اس کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس میں اگر تو آپ یہ بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے, ادروائز آپ کریئر کے کسی بھی آفس کو وزٹ کر کے ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر اپنے کور لیٹرز پہ کام کر سکتے ہیں اور آئٹنری پہ کام کر سکتے ہیں. ہم یہ دونوں چیزیں پروفیشنلی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو کور لیٹر میں ایکسپلین ہو, پھر آپ کی جو آئٹنری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ پورا ایکسپلین کرتے ہیں ویزا آفیسر کو کہ میرے اتنے دن کا اگر اسٹے ہے, لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ میرا 7 days کا اسٹے ہے, تو ان 7 days میں جس کنٹری میں جا رہا ہوں اس کی کون کون سی سٹیز میں جاؤں گا, میرا وہاں پہ کہاں کہاں اسٹے ہوگا, وہاں پہ میری پوائنٹ آف اٹریکشنز کیا کیا ہیں, اور میں ان کو کیسے وزٹ کروں گا, اور اس وزٹ کا میرے لیے آؤٹ کم کیا ہوگا. یہ پراپر ایکسپلین کریں. پلس آپ نے جن سٹیز کو فرض کیا 7 days میں آپ 3 cities کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو تینوں سٹیز میں اگر فرض کیا آپ ایک میں 3 دن اور ایک میں 2 دن اور ایک میں 2 دن رہنا چاہ رہے ہیں, تو وہ جو نائٹس ہیں اور ڈیز ہیں جن میں بھی آپ کا اسٹے ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس ہوٹل کی جو بکنگ ہے وہ پراپر بکنگ ہونی چاہیے, اور وہ ایک ڈمی بکنگ نہ ہو. کوشش کریں کہ اس میں پراپر آپ کے پاس بکنگ ہو. کچھ کنٹریز ہیں لائک کینیڈا جنہوں نے اس بات سے بھی مبرہ کر دیا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ہوٹل بکنگ نہیں ہے تو آپ وداؤٹ ہوٹل بکنگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی اس کے بعد آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ نہیں, آپ کے پاس ضرور ایک پراپر ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. پلس آپ کے پاس آپ کی جو ٹریول انشورنس ہے وہ ہر صورت ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس جو نیسیسری تھنگز ہیں اپنے ویزا آفیسر کو دکھانے کے لیے, اس میں جیسے میں نے آگے بات کی پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کی معلومات ضرور ہونی چاہیے, اور اس کو آپ اپنی آئٹنری میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں, آپ اپنے کور لیٹر میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی ریٹرن ٹکٹ. اچھا, کہیں بھی اگر آپ کسی بھی ملک کی ویب سائٹ کو ریڈ آؤٹ کر کے دیکھیں تو کہیں بھی یہ نہیں آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ یو مسٹ نیڈ ٹو ہیو ریٹرن ٹکٹ اور سنگل ٹکٹ اور 1 way ٹکٹ لائک دیٹ. نو. لیکن اگین ویزا آفیسر کو یہ یقین دلوانے کے لیے کہ ڈیفینیٹلی اگر میں جا رہا ہوں تو میں واپس بھی آؤں گا, تو یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن ٹکٹ شو کرتے ہیں اپنی, کہ میں جاؤں گا اور میں واپس بھی آؤں گا, یہ میرے پاس میری ریٹرن ٹکٹ ہے. اور
اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑا پوائنٹ آف ریجیکشن آ رہا ہے ڈفرینٹ ریجیکشنز میں، وہ آ رہا ہے فیملی ٹائز کو لے کے. جب آپ اپنا کور لیٹر بنا رہے ہوں تو کور لیٹر میں آپ کوشش کریں کہ اپنی فیملی ٹائز کو ضرور ایکسپلین کریں، جس میں مطلب یہ کہ آپ کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اسپیشل مطلب یہ کہ اف یو آر looking after your parents or siblings or your own family، تو اس کو ضرور ایکسپلین کریں. اس میں ایک اور آپ کو ایج مل جاتا ہے کہ ویزا آفیسر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں اور آپ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے واپس آئیں گے. اور سیکنڈ، اگر آپ شادی شدہ ہوں تو ضرور اپنی اس شادی کو شو کریں. کچھ لوگ وداؤٹ اینی ریزن اس کو ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ آپ کو ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. ویزا آفیسر کو یہ سمجھنے میں اور آسانی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی فیملی ہے، اور سم ہاؤ ہم ایشینز اپنی فیملیز کو لے کے زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، تو یہ بندہ اپنی فیملی کے لیے ضرور واپس آئے گا. یہ بٹس اینڈ بابز ہیں. آپ ان کو جیسے جیسے کور کرتے جائیں گے تو ویزا لگنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. رائٹ، یہ آپ کی فائنینشیل سچویشن تھی، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ جو باقی آپ کو چیزیں اس میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں. اب اگر میں بات کروں کہ آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور سیم آپ پرسنلی گھومنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو سیم یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں ایز اٹ از آپ کو چاہیے ہوں گی، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہوگا کہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی وہ والی بینک سٹیٹمنٹ آپ یوز کریں گے، چاہے آپ کے جتنے بھی مرضی اکاؤنٹ ہیں، جس میں آپ کی ویجز، آپ کی سیلری آ رہی ہوگی، پلس آپ اس کے ساتھ کوشش کریں. ویسے تو کسی ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے 4 منتھس ہے، کسی کی 6 منتھس ہے، ایٹ لیسٹ 1 سال کی سیلریز سلپس ضرور ساتھ لگائیں، وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. رائٹ، اور اسی سیلری سلپ کے ساتھ ویزا آفیسر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے، آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں اور آپ کی سیونگز کیا ہیں، تو اور آپ کے پاس انف بجٹ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کو وزٹ کر سکیں. تو یہ سلپس ضرور ساتھ لگائیں. پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے جاب کے ساتھ کوئی بھی اور بزنس کر رہے ہیں، مطلب اگر آپ کہیں آپ کی انویسٹمنٹ ہے، ایز اے سلیپنگ پارٹنر ہے، تو اس کو بھی ایکسپلین کریں. اس کا بھی پراپر جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہو وہ ساتھ لگائیں. مطلب اس اگر آپ کی جو پارٹنرشپ ڈیڈ ہے وہ ہے تو وہ ساتھ لگائیں. اس میں جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے یا اس میں جو بھی انکم آ رہی ہے اس کی جو پروفس آپ کے پاس ہوں وہ ساتھ ضرور لگائیں. اور اپنے کور لیٹر میں ایکسپلین کریں اس کو کہ یہ جو میری انکم ہے یہ مجھے اس مد میں آ رہی ہے. مطلب میں سلیپنگ پارٹنر ہوں تو وہ اس لیے سلیپنگ پارٹنر ہوں، یہ میرے جاب کے ٹائمنگز ہیں. اور اگر آپ ایکٹیو پارٹنر ہیں تو میں ایکٹیو پارٹنر ہوں، تو اس طرح میں اس کو مینج کر رہا ہوں تاکہ کوئی چیز بھی بوگس نہ لگے. آپ کی ہر چیز آپ کے ویزا آفیسر کے سامنے جینین ہو. رائٹ، تو بزنس جاب بینس کے طور پہ بھی آپ اگر اپنے آپ کو ایکسپلین کریں گے تو پراپر کر کے ایکسپلین کریں گے، کہیں بھی آپ کوئی قدغن نہیں چھوڑیں گے تاکہ کہیں بھی آپ کے لیے کوئی پرابلم کھڑا نہ ہو، کسی بھی چیز کو بیس بنا کر ویزا آفیسر آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ کرے. رائٹ، اچھا اس میں آپ کے ایسٹس کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. مطلب آپ کی انکم سے اگر بہت زیادہ آپ کے ایسٹس ہیں تو ان کی پراپر ایکسپلینیشن دیجئے. اگر تو وہ آپ کے پاس وراثتی ہیں، یعنی کہ فادر اور مدر کی طرف سے آئے ہیں، تو
उसका प्रॉपर प्रूफ दिखाएं कि उसकी जो फर्स्ट जो रजिस्ट्री थी वो किसके नाम पे थी, और उसके बाद अगर वो आपके वालिद साहब के या वालदा के नाम पे थी तो उसको शो करने की कोशिश करें। और फिर अगर वो आपको मतलब ट्रांसफ़र हुई है तो वो कैसे ट्रांसफ़र हुई थी उस रजिस्ट्री को शो करें। या अगर आपको किसी ने एज अ गिफ्ट कोई चीज़ दी है तो उसको प्रॉपर अपने जो टैक्सेशन की अपने गोशवारे शो किए हैं तो आप वो ज़रूर साथ में बताएं कि ये मुझे गिफ्टिंग के तौर पे मिली है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम है और आपके एसेट्स ज़्यादा हैं तो फिर भी ये बात आपके नेगेटिव पॉइंट्स में जाती है। तो ये एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि आपकी हर चीज़ इक्वालिटी में हो, राइट। सेकंड, अब हम आ जाते हैं कि अगर आपको कहीं से इनविटेशन आता है तो उस इनविटेशन में भी आगे कई इकसाम हैं। जैसे कि मतलब आपको इनविटेशन आया है जिसमें सिर्फ आपको इनविटेशन आया है किसी भी सेरेमनी का, लेकिन वो एक इनविटेशन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप जॉबियन हैं तो वो वाली चीज़ें, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो वो पहले जो मैंने एक्सप्लेन की वो सारी चीज़ें आप साथ लगाएंगे और अपना इनविटेशन साथ लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप के पास इनविटेशन लेटर के साथ साथ स्पॉन्सर लेटर भी मौजूद है तो फिर आपकी ये जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं ये भी आप साथ लगा सकते हैं, ये भी हेल्पफुल हो सकती हैं। मगर उसमें जो ज़्यादा रोल होगा वो आपके स्पॉन्सर का होगा, क्योंकि फिर उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग हर मुल्क का लेवल अपना अपना है। मतलब चेकिंग से मुराद मेरी ये कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है क्या वो इस अहल है कि अगर वो लिख के दे रहा है कि मैं इतने डेज़ आपको अफोर्ड करूँगा तो क्या उसकी इनकम का ये लेवल है कि वो आपको अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं। और अगर वो कहीं आपको स्टे दे रहा है तो इधर वो अगर अपने घर में दे रहा है तो उसके घर में इतनी स्पेस है कि वो आपके लिए एक सेपरेट रूम का अरेंज कर सके। और अगर आपका रूम का अरेंज नहीं हो सकता तो फिर वो आपको होटल बुकिंग दे रहा है तो वो प्रॉपर होटल बुकिंग होनी चाहिए, राइट। तो फिर जो चीज़ें नोट होंगी वो आपके स्पॉन्सर की नोट होंगी, आपकी कम होंगी, लेकिन इसमें आपके स्पॉन्सर का जो स्पॉन्सर लेटर है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें स्पॉन्सर लेटर को कुछ कंट्रीज़ में मतलब सिंपल एक आपके सॉलिसिटर की तरफ से एक लेटर बन के आ जाता है, वही मोर देन इनफ होता है। और कुछ कंट्रीज़ में ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, आपको कौंसल में और डिफरेंट 2-3 अदारों में उसको अटेस्टेड करवाना पड़ता है, फिर वो काबिल कबूल होता है। तो अगर आपको इस तरह का स्पॉन्सर मिल रहा है तो ये बड़ा वेल एंड गुड है, और इस पर वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक किस्म का ऑथ लिया जाता है उस बंदे से। उसके स्पॉन्सर लेटर में ये बात वाज़ह तौर पे लिखी होती है कि आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल, कि ये जो शख्स मुझे विज़िट करने आ रहा है ये वापस जाएगा, राइट। तो ये है स्पॉन्सर जो कि अदर वे है। उसमें अगेन डज़ नॉट मैटर कि आप कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और वैसे आपकी पोजीशन क्या है, वो मैटर नहीं करता। हाँ, इसमें एक चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा, इवन आप ख़ुद से विज़िट पे जा रहे हैं, इवन आप थ्रू स्पॉन्सर जा रहे हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास आपके इदारे का NOC होना बहुत ज़रूरी है। और वो NOC प्रॉपर एक्सप्लेन करे कि आप कितने दिन के लिए छुट्टी ले रहे हैं, और अगर उस पर पर्पज़ आ जाए, वही पर्पज़ जो आपने यूज़ करना है अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये एक मज़ीद प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वीज़ा ऑफिसर को ये समझने में अगेन मदद मिलेगी कि इस बंदे ने अपनी छुट्टी भी जो ली है, अपने इदारे को, अपने महकमे को भी ये बताया है
کہ میں اس پرپس کے لیے اس ملک میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ ساتھ میں اپنا چیمبر کا لیٹر، اگین یہ کہیں بھی رول نہیں ہے بٹ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ چیمبر آف کامرس سے آپ کی رجسٹریشن ہو، اور ساتھ میں چیمبر آف کامرس کی طرف سے ایک لیٹر بھی اگر ساتھ آپ لگا دیں. وہ بہت ایکسپینسو نہیں ہوتا، تھوڑی بہت اس کی فیس ہوتی ہے. اب وہ پے کریں گے تو آپ کو یہ لیٹر بآسانی مل جائے گا. وہ آپ ساتھ لگائیں تو وہ آپ کی فائل کو 4 چاند لگا دے گا. تو یہ پوائنٹس ہیں. اگر آپ میری یہ ویڈیو پورے غور سے سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کسی کنسلٹنٹ، کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود سے اپنے سارے ڈاکومنٹس تیار کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایجنٹ مس گائیڈ نہیں کر پائے گا. اگر آپ یہ ویڈیو سنیں گے، ڈام شور کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں سارے ایسپیکٹس کو کور کیا جائے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹس کے طور پر اگر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے مطلوبہ ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں ہوں، اور آپ ایک پراپر اپنا کیس تیار کر کے خود سے بھی چاہیں تو کسی بھی ایمبیسی میں فائل کر سکتے ہیں. اور اگین اس اینڈ پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر پائیں تو ویری ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو کریئرز کنسلٹنسی ہر سٹیپ پہ آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے آفیسز کو وزٹ کر سکتے ہیں. یو ول فائنڈ اے ویری فرینڈلی اسٹاف. تھینک یو ویری مچ.